نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم علماء اکرام، معزز سامعین حضرات، میرے بزرگ اور دوستو، خاص کر حضرت مولانا غلام سرور صاحب قبلہ دامت برکاتہ اور اراکین مجلس، آپ حضرات کی خدمت میں، ماں بہنوں بیٹیوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کو میں نے بہت ستایا، بہت آپ لوگوں پہ ظلم کر دیا، میں نے معاف کر دیجیے گا. یہ غلطی میری نہیں، سمید الصاحب کی غلطی. سمید الصاحب نے 7 بجے مجھ کو کال کیا، 7 بجے کال کیا. اگر وہی 1 گھنٹہ پہلے کر دیتے میں ادھر ادھر کہیں نہ کہیں سے انتظام کر لیتا. جو گاڑی جانے کو تھی میرے پاس وہ آخر میں جو ہے کینسل ہو گئی. میں نے کہا کہ چلو لگتا ہے کہ یہاں کا بھی معاملہ کینسل ہو جائے گا. یہ حضرت ٹھیک 7 بجے ہم کو فون کر رہے ہیں. 1 گھنٹہ پہلے ہونے سے ہو جاتا معاملہ تھا، انشاءاللہ ٹائم پہ پہنچ جاتا. بہرحال میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، 10 منٹ، بہت زیادہ تو 10 منٹ انشاءاللہ. میں نے ایک آیت کریمہ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اس کا ترجمہ میں پیش کرتا ہوں. یہی تلاوت کی ہے کہ اور وزن اس دن حق ہے. وزن کا مطلب جو تولا جاتا ہے، جو ہم لوگوں کے جو اعمال ہیں، اعمال کا جو ترازو ہوگا، جس میں ہم کا پتہ چلے گا کہ کتنے اعمال ہمارے ہیں اور کیسے اعمال ہیں، اچھے اعمال کتنے ہیں، برے اعمال کتنے. تو ان کا جس چیز سے پتہ چلے گا وہ وہاں پر ایک ترازو ہوگا. وہاں کا جو ترازو ہے، اس ترازو کا جو حال ہے وہ دوسرا ہے. یہاں جو چیز بھاری ہوتی ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے، اور جس پلے میں سامان کم ہوتا ہے اور کم ہونے کی وجہ سے وہ ہلکا ہو جاتا ہے، اوپر چلا جاتا ہے. وہاں پہ جس ترازو میں نیکیاں ہوں گی اور بھاری ہوں گی وہ اوپر کی طرف چلا جائے گا، اور نیچے کی طرف وہ جائے گا کہ جس میں خسارہ ہے، نقصان ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ ارشاد فرماتا ہے والوزن یومئذ الحق، قیامت کے روز یومئذ الحق، جس دن کے انصاف کیا جائے گا، جو دن کی حق ہے، اس دن میں وزن اعمال کا یہ ہونا ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ اس دن کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، جو کچھ بھی ہے یہی ہے، جیسے کہ عام لوگوں کا خیال ہے، دوسری قوموں کا خیال ہے. یہ سب چلنا نہیں. فمن ثقلت موازینہ، اللہ تعالیٰ اب ارشاد فرماتا ہے فمن ثقلت موازینہ، پس جس کے وزن، اعمال کا وزن بھاری ہوگا، فاولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہوں گے. اب یہ جو کامیابی کی جو شرط اللہ تعالیٰ نے بتا دی اور طریقہ بتا دیا، کیا کہ اعمال کو بھاری کرنا ہے، اعمال کو وزن کرنا ہے. تو وزن دار کیسے بنیں گے؟ ابھی میں آتے آتے حضرت مولانا غلام سرور صاحب قبلہ کی تقریر جو میں کچھ سماعت کر رہا تھا، تو اس میں یہی ساری باتیں آ رہی تھیں، اور اس کے لیے جو وہ زور جو دے رہے تھے جن چیزوں پر، وہ یہی بتا رہے تھے کہ ہمارے لیے قیامت کے روز جو سوال جو کیا جائے گا
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پیش کر رہے تھے کہ ایک بھوکا غریب پہنچا اور وہ جا کر کے پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ کچھ ہے، ہمارا ایک روزہ چھوٹ گیا ہے یا میں نے توڑ دیا ہے، اس کا کفارہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی، ان کی رحمت، ان کا کرم، ان کی نوازش ایسی ہے جسے جو چاہیں وہ عطا فرما دیں۔ کوئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کچھ نہیں کہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی سے راضی ہے، اس فیصلے سے راضی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سوچ لیں، جو آپ کہہ دیں، اللہ اسی کو حق کر دیتا ہے، اور اسی کا نام قرآن کہہ لیجئے یا حدیث کہہ لیجئے۔ قرآن اور حدیث میں فرق کتنا ہے؟ فرق یہی ہے کہ قرآن کو ہم اپنی نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، حدیث یہ ہے کہ اسے ہم نماز میں پڑھ نہیں سکتے، بلکہ اسی سے ہم سبق حاصل کرتے ہیں۔ نماز پڑھیں گے کیسے؟ حدیث سے معلوم کریں گے۔ وضو کریں گے کیسے؟ حدیث سے معلوم کریں گے۔ حج کریں گے کیسے؟ حدیث سے معلوم کریں گے۔ یہ ساری چیزیں اعمال صالحہ جتنے ہیں وہ سب ان سے معلوم کریں گے۔ تو حضرت مولانا جو فرما رہے تھے کہ وہ ایک غریب شخص جب پہنچتا ہے کہ میں نے روزہ توڑ دیا تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ ہے 60 روزے رکھنا۔ اب کوئی آدمی 60 روزے کنٹینیو، اب مسئلہ اس کا یہ ہے اگر کوئی ایک بھی بیچ میں ناغا کیا یا اس نے نہیں رکھا یا بیمار پڑ گیا، کسی وجہ سے چھوٹ گیا، پھر اسے دوبارہ شروع کرنا ہے، پھر وہاں سے۔ مثال کے طور پہ 50 روزے رکھ چکا ہے، 55 روزے رکھ چکا ہے، اب اس کو 56واں رکھنا ہے، وہ نہیں رکھ پایا، چھوٹ گیا۔ اب جو چھوٹ گیا یا توڑ دیا یا جیسے بھی جو بھی، وہاں سے پھر اب اس کا شروع ہوگا پھر 60 روزہ۔ یہ کتنا مشکل کام ہے بتائیے، اور یہ اتنا مشکل کام یہ کس لیے ہے کہ ایک روزہ اللہ کا اگر ہم نے چھوڑ دیا، جان بوجھ کر ایک روزہ بلا کسی عذر شرعی کے اگر ہم نے چھوڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ تمہیں 60 روزے رکھنے ہیں۔ یہ ہے اسلام کا طریقہ اور یہی ہے شریعت۔ جو لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ نہیں حق یہی ہے اور اسلام یہی ہے اور شریعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہی ہے اور یہی حق ہے، ان کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سارے احکام ان کے لیے۔ اور جو ان چیزوں کی خیر، ان چیزوں کی فکر نہیں کرتے، ان چیزوں کی طرف جن کا میلان نہیں ہے، جو ہنسی کھیل میں اپنا لگے ہوئے ہیں اور خوب مگن میں جو لوگ رہتے ہیں، ان کے لیے جتنی بھی نصیحت کی باتیں آ جائیں وہ سب کی سب ان کے لیے بیکار ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فرمایا کہ 60 روزے تمہیں رکھنے ہیں، تو اس شخص نے کیا کہا کہ 60 روزے تو نہیں ہوں گے، میں تو غریب آدمی ہوں، توانا بھی نہیں ہوں، مضبوط بھی نہیں ہوں، ہم سے نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ بولے ٹھیک ہے، تم 60 نہیں رکھ سکتے ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلا دو۔ اب 2 وقت جو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، تو اس کے لیے تو پیسے چاہیے، تو وہ بھی تو نہیں ہے، میں تو ایسے ہی بھوکا ننگا ہوں، میں کہاں سے کھلاؤں گا؟ تو دیکھیے یہ حکم کس طرح سے بدلتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ صحابی اپنی مجبوریوں کو بیان کرتے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی انداز سے بولتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کا جو بولنا ہے وہ فیصلہ ہے، اور وہ فیصلہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے، اور وہی قرآن بنتا چلا جا رہا ہے۔ یہ کتنی اہم بات ہے۔ 60 روزوں سے پھر آ گئے، کہا کہ ٹھیک ہے 60 روزے نہیں رکھ سکتے ہو، 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلا دو۔ حضرت کہہ رہے ہیں، جو صحابی ہیں کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ بولے ٹھیک ہے، جب اس کی بھی تم طاقت نہیں رکھتے ہو، 60 مسکینوں کو نہیں کھلا سکتے ہو، تو ایک کام کرو۔ کیا بتایا حضرت؟ 60 مسکینوں کے بعد پھر کیا ہوا؟ کھانا نہیں کھلا سکتے تو کھجور۔ ہاں، اسی بیچ میں جو ہے کھجور کی ٹوکری آ گئی۔ کھجور کی جو ٹوکری آتی ہے، اب اس میں جو ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ یہ جو ٹوکری میں جتنی کھجوریں ہیں، میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ لے کے جاؤ اور تمام لوگوں کو تقسیم کر دو جو غریب و مسکین ہو۔
اور غریب مسکین اگر نہ بھی ہو تو چونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عطا کیا ہوا ہے، عطائے رسول ہے، وہ تبرک ہو گیا۔ تو اب اس تبرک کو تم تقسیم کرو، امیر ہوں غریب ہوں جو بھی ہوں، لیکن ان کو کچھ غریب بھی ہوں ان کو بھی تقسیم کر دو، تو یہ تمہاری طرف سے صدقہ ہو جائے گا، اور وہ اس روزے کا کفارہ ہو جائے گا جو تم نے ایک روزہ توڑا ہے۔ کہاں ایک کے بدلے 60 روزے 2 مہینے کے روزے رکھنے تھے، 2 مہینے سے کیا ہوا کہ پھر وہ کھانے پہ آ گیا، 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانا، پھر وہاں سے گھٹ کر کے کھجور آ گئی، کھجوروں کو اب تقسیم کے لیے۔ اب یہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں ان کھجوروں کو بانٹنے لگوں تو میں تو خود بھوکا رہ جاؤں گا، مجھے کیا ملے گا، میں تو کھا ہی نہیں پاؤں گا، میرے بال بچے بھوکے ننگے ہیں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، مسکرا کے فرما رہے ہیں ٹھیک ہے تو جا تو ہی کھا لے، اپنے بال بچوں کو کھلا دے۔ تو یہ حکم ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں، اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا جاتے طور کے پہاڑ پہ پوچھتے، پھر اللہ جب جواب دیتا پھر آ کر کے بتاتے۔ یہاں معاملہ پورا ڈائریکٹ چل رہا ہے، یہیں سے پوچھ رہے ہیں، یہیں سے بتا رہے ہیں، جو کہہ دے رہے ہیں وہی حکم خدا بندی ہو جا رہا ہے۔ تو یہ مرتبہ اور یہ عظمت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ملا، آج اس عظمت مصطفیٰ علیہ السلام پر ماں و شما کیا کرتے ہیں؟ قینچی چلاتے ہیں، اور کہیں کہیں زبان چلاتے ہیں، کہیں کہیں قلم چلاتے ہیں، اور ایسا گستاخ قلم چلاتے ہیں جس سے کفر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان چیزوں سے جب ہم پرہیز کرنے لگیں گے تو یہ پرہیز کب ہوگا؟ جب ہماری عقیدت اور محبت رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ سچی ہوگی۔ تب ہم اوپر سے بیان کرتے چلے جائیں، جتنا بھی کہتے چلے جائیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم جان دے دیں گے، ہم نذرانہ دے دیں گے سر کا، کچھ نہیں ہے یہ سب۔ پہلے دل کو سنبھالیے۔ سجدے میں جب جائیں تو ہمارا سر تو جھکتا ہے، کیا دل بھی جھکتا ہے؟ اس چیز کو بھی ہم دیکھیں، ہمیں دل کو جھکانا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں صوفیاء کرام میں جو جب جاتے ہیں سجدے میں تو دل کو جھکانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا بائیں طرف تھوڑا جھکا دیتے ہیں دل کو، یہ میرا دل جھک رہا ہے۔ پتہ نہیں ایسے جھکا کہ نہیں جھکا، اپنے دل کو تھوڑا جھکا کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اے اللہ میں اپنے دل کو تیرے بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، تو اسے قبول فرما لے۔ سر تو دیتا ہوں نذرانہ، لیکن میرا دل بھی ہے تیری خدمت میں نذرانہ، تو میرے سر کو بھی قبول کر لے، میرے دل کو بھی قبول کر لے، اور ان کے صدقے میں میری نماز کو بھی قبول کر لے، میرے درود کو بھی قبول کر لے، میرے اتحیات کو بھی قبول کر لے، میری ثنا کو بھی قبول کر لے، میری صورتیں جو قرآن کریم کی تلاوت کی پروردگار، میرے اٹھنے بیٹھنے سلام پھرنے ان تمام ارکان کو پروردگار تو قبول فرما لے۔ جب یہ تمام ارکان کو قبول فرمائے گا اللہ، تب جا کر کے وہ نماز ہے اور نماز کی قبولیت ہے۔ اور ایک چیز، اس قبولیت کے لیے میرے بزرگ اور دوستو شرط ہے حلال روزی کا کھانا۔ جب انسان حلال روزی کھائے گا تبھی اس کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، تبھی اس کی نماز قبول ہوگی، تبھی کچھ ہوگا۔ اگر حلال کھاتا ہی نہیں ہے اور وہ جتنی بھی نماز پڑھتا رہے، جتنا گھٹا یہاں بنا کر کے رکھ لے، کچھ نہیں ہونا، کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ میں کسی پر آبجیکشن اعتراض کسی کا نہیں کر رہا ہوں کسی پہ، لیکن میں نے دیکھا ہے بہتوں کو ہاتھ میں تسبیح ہے، ہاتھ میں تسبیح، حضرت تسبیح لے کے گھوم کھٹ 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 کے باتیں بھی کر رہے ہیں، کھٹ 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 ادھر چل بھی رہا ہے۔ یار یہ بات کرنے کے لیے گن رہا ہے یا کہ خدا کی تسبیح پڑھ کر کے گن رہا ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ ریاکاری ہے، اس ریاکاری سے ہم سب لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسے ریا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کیا وہ ریاکاری اگر کرتا ہے انسان تو اس کے بارے میں وہ پتہ ہے نا، ایک شہید، ایک عالم، حافظ قاری اور اس کے ساتھ ایک دولت مند شخص، یہ تینوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز پیش ہونے کا حکم دے گا۔ اور تینوں جب پہنچیں گے تو کہے گا اللہ میں نے تجھے مال و دولت دیے تھے، تم نے اسے کہاں خرچ کیا؟ کہتا ہے میں تو بڑے غریبوں میں بانٹا، بڑے جلسے کیے، بڑے صدقے کیے، خیرات کیے، یہ زکوٰۃ دیا، یہ کیا وہ کیا۔ بولے ہاں آ گیا رمضان المبارک کا مہینہ، اور جب رمضان المبارک کا 10 دن گزرے گا، 15 دن کے بعد
ٹکٹ بنے گا، ٹکٹ بن کر کے پھر لوگوں میں تقسیم کے لیے الگ ایک تاریخ مقرر ہوگی، اور اس کے بدلے میں جو دیا جائے گا ان غریبوں کو، مسکینوں کو، وہ تاریخ ہوگی 27ویں شب کو، کہ اس دن 1000 رات کے برابر ہیں، تو ہر نیکی 1000 کے برابر ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ یہ چلے گا، فوٹوگرافی چلے گی، اس کے ساتھ تمام قسم کی جتنی جو غیر ضروری علائشات ہیں وہ سب بھی رہیں گی۔ تو اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ تم جو ان چیزوں کو خرچ کر رہے ہو، فوٹوگرافی ہے، پھر وہ دوسرے دن پیپر میں آتا ہے، اس کے بعد انسٹاگرام میں آتا ہے، اس کے بعد پھر یہاں یوٹیوب میں آتا ہے، فلاں صاحب کے ہاں فلاں یہ دور میں اتنے لوگوں کو زکوٰۃ دی گئی، خیرات دیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا صدقہ کیا گیا، کمبل بانٹے گئے، کپڑے بانٹے گئے، لنگیاں بانٹی گئیں، یہ ساری چیزیں، یہ بتائیے یہ جو چیزیں ہیں صرف نام ہی اس کے اندر شامل ہے نا؟ نام و نمود کے علاوہ کیا اور بھی کوئی چیز پائی جا سکتی ہے اس میں؟ میں تو سمجھتا کہ کچھ نہیں۔ یہی ہے ریا کا۔ ریا مانا کیا؟ ریا مانے دکھاوا کرنا، دکھاوے کی چلن کو اختیار کرنا، یہی ریاکاری ہے۔ اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا، میری دی ہوئی دولت کا استعمال کہاں کیا، تو وہ بندہ کہے گا کہ میں نے تو یہ کیا، مدرسے بنوائے، چندے دیے، فلاں کیے۔ بلے تمہارے سارے اعمال کی نیت یہ تھی کہ لوگ تمہیں بڑا مالدار اور سخی کہیں، سو تم دنیا میں پا چکے۔ اللہ میں نے تمہیں دنیا میں نام دے دیا، سارے لوگوں کی زبان پر تمہارا بڑا نام تھا، ختم مسئلہ۔ یہاں تمہارا 0/100، 0/100 کچھ بھی نہیں ہے تمہارا۔ اس کے بعد جب ہو جائے، فرشتوں کو حکم کا لے جاؤ، اسے جہنم میں ڈال دو۔ کیا ہوا؟ اتنی ساری دولت کا فائدہ نہ کسی غریب کے کام آ سکے، نہ کسی مجبور کے کام آ سکے، نہ اسے ہم اخلاص کے ساتھ کہیں نیک کام میں خرچ کر سکے، تو اس سے فائدہ کیا نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد دوسرا جو مسئلہ جو آئے گا، ایک شہید جو آئے گا، شہید کہے گا اللہ ہم تو تیری راہ میں مجھے جو تو نے طاقت دی تھی، اس طاقت کو میں نے تیرے نام کو بلند کرنے کے لیے میدان کارزار میں استعمال کیا، اور استعمال کر کے میں اپنے آپ کو قربان کر دیا تیرے نام پر میرے مولا، شہید ہو گیا۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے تجھے جو میں نے طاقت دی تھی، تو نے اپنی طاقت کا جو مظاہرہ کیا تھا، وہ مظاہرہ یہی کیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے بہادر کہیں، جری کہیں۔ یہ جو چیز جو ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں اس کا بدلہ مل گیا، دنیا والوں نے تمہیں بہادر کہہ دیا، وہ ہو گیا تمہارا بدلہ، تو لے جاؤ۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ لے جاؤ اسے جہنم میں، فرشتوں کو حکم ہوگا اسے بھی جہنم میں ڈال دیا۔ تیسرا جو آئے گا حافظ، عالم، قاری، ان لوگوں کا حال، میں نے تمہیں قرآن کا علم دیا تھا، کیا کیا تم نے اسے؟ اس کا کیا کیا؟ ابھی جو ہے یہاں قرآن خوانی، وہاں قرآن خوانی، وہاں قرآن خوانی، اور قرآن خوانی میں تو ایسا بھی چلتا ہے، یعلمون تعلمون بھی چل رہا ہے نا؟ ایک پیج پڑھ رہے ہیں، 4 پیج الٹ رہے ہیں، اس طرح سے بھی کر رہے ہیں۔ یہاں معاملہ یہی ہے، ایمانداری ہر ایک چیز میں ہونی چاہیے۔ ہمیں جو دربار حقانی انجمن جو سکھاتی ہے وہی دیانت داری اور ایمانداری اور اخلاص اور محبت اور قربانی اور ایثار، ان چیزوں کو جوڑ کر کے تب ہم کہتے ہیں حقانی انجمن۔ اب وہاں سے اگر کوئی چیز مس ہوتی ہے تو یہ ہماری کمی ہے، ہم جیسے نادان لوگوں کی کمی ہے کہ ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے اور اس کو ہم اچھی طرح سے عمل میں لا نہیں سکتے۔ جب یہ تمام معاملات آئیں گے، سب کچھ ہوگا، تب جا کر اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے گا۔ پھر وہ شہید جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اسے فرمائے گا کہ تم بھی جاؤ، دولت مند کو تم بھی جاؤ، اور جو حافظ و قاری ہے اس کو جو علم جو دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ جب ان سے وہ عالم یا وہ قاری جب یہ کہے گا کہ ہم نے تیرے کلام کو، ہم تمام اتنے لڑکوں کو ہم نے پڑھایا، اتنے لوگوں کو ہم نے سنایا، اتنے لوگوں کے سامنے تبلیغ کی، تقریر کی، یہ کیا وہ کیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ سب جو تم نے کیا وہ اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں بڑا قاری کہیں، بڑا اچھا پڑھتا یار، بڑی اچھی تقریر کرتا ہے۔ یہاں مسئلہ ہم لوگوں کا جو ہے الحمدللہ اس دربار میں خاص کر کے سوائے چندے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، حضرت گستاخی معاف کریں، حقیقت میں کہہ رہا ہوں یہ ہے یہ معاملہ، سوائے چندے
ہم لوگوں کے کیا ہے معاملہ؟ اخلاص کے ساتھ. جہاں اخلاص ہوگا وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول فرماتا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ اس کی ہوئی دعا کو قبول فرماتا ہے. جہاں اخلاص نہیں، ساری عبادتیں ہماری بیکار ہو جاتی ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس وقت جب قاری سے پوچھے گا، عالم سے پوچھے گا، جب یہ جواب دے گا تو اللہ ارشاد فرمائے گا تیرا یہ عمل جو تھا، یہ عمل صرف اس لیے تھا کہ لوگ تمہیں کہیں بڑا علم والا ہے، بڑا فضل والا ہے، بڑا بہترین مقرر ہے. آج کے دن میں مقررین کی جو فیس جو ہوتی ہے یہ تو حضرت کچھ بھی نہیں ہے. بغل میں اور ایک زیرو جوڑیے، 1 لاکھ 2 لاکھ. بتائیے حقانی انجمن میں کتنا دیا جاتا ہے؟ کتنا کوئی مولوی جو ہے اس چیز کے لیے مطالبہ کرتا ہے؟ دور سے چلے آ رہے ہیں غلام سرور صاحب، آنے جانے کا خرچ ہے، راستے میں کھانے پینے کا خرچ ہے، اس خرچ کو مطالبہ کرتے ہیں تو لوگوں کو آبجیکشن. یا اللہ، یہ کیا ہے؟ ہم کو سمجھ میں نہیں آتی بات. اپنا سب کچھ تیاگ کر کے، کاروبار کو چھوڑ کے بندہ جب آتا ہے ہمیں آپ کو باتیں کچھ اچھی بتانے کے لیے، اس پر بھی جب ان کو کرائے کا جب دینے کے لیے معاملہ آتا ہے، یہاں قریب سے آدمی اگر چلا جاتا ہے 4,000 5,000 روپیہ لگ جاتا ہے، اور یہاں اتنی دور سے آتا ہے 5,000 টাকা ہو تو فیس کی کرے আমি দেবো না না এই তো টাকা নাই গো, এই মৌলানা সাহেব তো টাকা নেই, টাকা না মৌলানা না 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 এর দরকার নেই, গিয়ে ছেড়ে দাও. ارے بات کو سمجھو، اخلاص دیکھو، ان کی محبت کو دیکھو، ان کے رشتے کو دیکھو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مولانا زانگاچھی رحمۃ اللہ علیہ سے جو ان کی نسبت ہے، جو ان کا تعلق ہے، جو ان کا دلی جو رجحان اور تعلق ہے، اس چیز کو کیا تم غیروں کے پاس پا سکو گے؟ ہرگز نہیں پا سکو گے. میں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں اور کہنا پڑتا ہے، جیسا کہ مجھے خبر ملی کسی کا معاملہ ایسا ہے. এই শুননা, 1 মাসে আমাদেরকে না 60,000 টাকা জমা করতেই হবে. কি করে করতে হবে? আরে একটা বয়ান করব, 1,000 টাকা ওখান থেকে, সকালে একটা বিকেলে একটা, 2,000 হয়ে যাবে, 1 মাসে 60,000 টাকা. এরকম করলে না করা যায় যদি হবেই না. अरे तो मकसद तुम्हारा क्या है? तबलीग मकसद थोड़ी है. मौलाना ज़ानगाछी रहमतुल्लाह अलैह के मिशन को आगे बढ़ाने का मकसद थोड़ी है. तुम्हारा तो मकसद आ गया माल पर. तुम्हारे उस काम का क्या अजर मिलेगा? थोड़ा सा अफसोस तो करो, थोड़ा सा अपने दिल को समझाओ. तो सिर्फ ये गा करके, बोल करके, समझा करके और इस तरह से तुम अगर करते हो तो कई रोज तक ये मामला चलने वाला है. भाई ये नुकसान हमारा और आपका है, उसका जो नुकसान है वो तो अल्लाह ही मालिक है, लेकिन नुकसान हमारा भी है और आपका भी है. ऐसे लोगों को जो मुखलिस हो उन लोगों को आप बुलाएं, जो अच्छे लोग हैं उनको बुलाएं, जिनकी सच्ची मोहब्बत और अकीदत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उनको बुलाएं, जिनकी सच्ची अकीदत और मोहब्बत मौलाना ज़ानगाछी रहमतुल्लाह अलैह से उनको बुलाएं. ऐसे लोगों को बुलाएं ताकि दोनों का रिश्ता, बुलाने वाले का और आने वाले का, दोनों के दिल का रिश्ता एक हो. ऐसे लोगों को मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों आप बुलाएं तो उसमें क्या होगा? आपकी तरफ से और उनकी तरफ से जो कोशिशें होंगी, जो सामईन हजरात जो होंगे, उनके लिए वो बेहतरीन फल मिलेगा और सारे के सारे लोग इंशाल्लाह उस पर आमिल हो जाएंगे. तो हमारे लिए ये ज़रूरी है. और इसके साथ रमज़ान मुबारक का ये जो रोज़ा है, अल्लाह ताला हम सबको रखने की तौफीक अता फरमाए. बड़ी मुसीबत है, बहुत तकलीफ से मैं ये कहता हूँ. लास्ट ईयर मौलाना साहब गए थे, मुझे देखा था. बस मेरी ये दोबारा ज़िंदगी है मेरी. और इसके मौके पे मैंने सिर्फ फरवरी में मैं ये हुआ, वहाँ से रिलीज़ हुआ. हाँ, हजरत ने कहा था बिल्कुल सही. और जब आया तो मोहब्बत ऐसी जोश में आकर के मैंने 10 रोज़े रख लिए, जबकि डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था कि मत रखना. 10 रोजे रखे, फिर तबीयत मेरी बिगड़ी और ऐसी बिगड़ी कि हालत खराब हो गई. फिर जब मैं दौड़ा हुआ गया, डॉक्टर कहा कि मैं बचाने में लगा हूं और तुम मरने में लगे हो. तो अजीब हाल है तुम्हारा कि भगवान एरकम হয়ে গেছে कि तुम्हारे ऊपर अत्याचार করবে. তুমি কি রকম লোক আছো তুমি তো জানো.
নিজের অবস্থা কত মুশকিল করে তোমাকে বাইরে নিয়ে আসা হয়েছে, এবারে তুমি অত জিদ কেন করছো? हैं तुम शिक्षित लोग हैं। ऐसा करके डॉक्टर ने बताया। डॉक्टर के सामने मुझे मजबूर होना पड़ा। कहा आज के पड़े আর রাখবে না? বলে হ্যাঁ স্যার আর রাখবো না। বলে দেখো যদি জান চাও তাহলে তোমাকে এরকম করতে হবে। तो उसके बाद से ये हुआ। इसलिए मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि दुआ करें अल्लाह ताला हमें भी बेहतर कर दे और आम लोगों की तरह हमें भी रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। और बड़ी तकलीफ़ होती है जब रमज़ान का महीना आता है और उस रमज़ान के महीने में अगर खाने पीने की नौबत आती है बच्चों के सामने में, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो रोज़ा रखते हैं उनके सामने बहुत ख़राब लगता है, अच्छा नहीं लगता। और इसके साथ ही साथ जो लोग हट्टे कट्टे हैं उनको रोज़ा रखना उनको तो चाहिए ही, नहीं रखते उनको डर ही नहीं है कि क्या होगा क़यामत के रोज़ और कौन पूछेगा, उनसे कोई पूछेगा ही नहीं, ये ख्याल है उनका। लेकिन याद रखें हर एक चीज़ का अल्लाह तबारक व तआला जो है वो हिसाब रखता है। वल वज़्न यौमइज़िनिल हक़। इसके बाद वाली आयत वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका लज़ीना खसिरू। और जिसका वज़न अमाल का वज़न हल्का होगा फ़उलाइका लज़ीना खसिरू, वो नुकसान उठाने वालों में से होगा, अपनी जान के नुकसान करेगा। बिमा कानू बि आयातिना यज़लिमून, बदले में उस हमारी आयतों के कि जिस पर वो जुल्म करता था, हमारी आयतों को सुन के भी उस पर अमल नहीं करता था और उसका उल्टा माना ले लिया करता था। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हम तमाम लोगों को अमल खैर करने की ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक अता फरमाए, सच्ची अक़ीदत व मोहब्बत करने की, अपने मुर्शिद से, अपने औलिया अल्लाह से और रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, शुहदाए बद्र से, शुहदाए उहुद से और शुहदाए करबला रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। हमें भी, हमारे बीवी बच्चों को भी, आने वाली क़यामत तक की तमाम नस्लों को अल्लाह ताला इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।